सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मेहमान को अपने पास हमने दावत दी है जो हैं हमारी जर्नलिस्ट हैं और हमारी प्रोग्राम होस्ट भी हैं, एज एंकर पर्सन हमारे साथ वो काम करती हैं। बहुत सी मुश्किलात में भी उन्होंने काम किए हैं और बहुत से ऐसे लम्हात पर भी जो है वो फील्ड में गई हैं और जहाँ हालात भी अजीब व गरीब हुआ करते थे उस दौर में। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं अब तारुफ अपना एंकर अपने जो पर्सन है हमारी उनका मैं तारुफ करा रहा हूँ। गजाला हमारे साथ हैं। कैसी हैं गजाला आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा गजाला, ये बताएं कि क्या जब फील्ड में अगर कहीं रिपोर्टिंग के हवाले से जाना पड़ जाता है, जैसे आप तो एंकर पर्सन है, आप अपना एक प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन जब इससे पहले फील्ड में भी जो है वो जब जाना पड़ जाता है तो फील्ड में क्या तकलीफात सामने आती हैं, नजर क्या चीज़ आती है? देखिए सरफराज साहब, बात ये है कि कोई भी काम हो इजी नहीं होता। हर चीज़ के लिए कुछ टारगेट होते हैं, कुछ टास्क होते हैं। हम्म, तो बिल्कुल इसी तरह है, फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन होता है। डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ जगह हमारे लिए एक्सेस आसान नहीं होता, बाज़ जगह हमें एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बाज़ दफ़ा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बाज़ दफ़ा सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही होती। बट उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल आता है। क्या लग रहा है कि जिस तरह हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के और ये सियासी जमातों के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, जो बानी हैं खान साहब, वो बिल्कुल वो गिरफ्तार हैं और उनके बारे में ये बात आ रही है, बार बार आ रही है, मेरे कानों में भी आई और लोगों तक भी ये बात पहुंची है कि वो खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। क्या लग रहा है तुम्हें इस बार, क्या कहती हो? अच्छा, ये वाकई लोग तो कह रहे हैं कि रिहा होने वाले हैं, लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आई डोंट थिंक सो कि ये सब इतना इजी है। बट देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि देखें ये पॉलिटिक्स कुछ अजीब तरह की चल रही है। जस्ट लाइक मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि हम लूडो का कोई गेम खेल रहे हैं और जिसका नंबर पासा ज़्यादा आ गया और बस वो इसको विन कर लेगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल है, ना कोई स्ट्रेटजी है। मतलब ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मतलब हम सोचते हैं ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये तो कुछ सियासत कुछ और तरह की अब चल रही है मुल्क में और ये शेमलेस भी है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ा बहुत मुश्किल है इस चीज़ को डाइजेस्ट करना, क्योंकि हमें रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है अपने कि हम ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए। थोड़ा सा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा मज़ीद। अवेयर तो लोग काफ़ी हो गए, लेकिन मेरा ख्याल से थोड़ा सा और, क्योंकि सिस्टम जब तक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में बेहतरी के कोई भी आसार हैं, रही चाहे खान साहब हैं या और बाकी पार्टीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर जब तक सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन जब तक सपोर्टेड इन्वायरमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन इससे अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे हटें या थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नज़र आ रही हैं। जिस तरह अभी खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म की उन्होंने धमकी भी दी और उन्होंने कहा कि जी हम सिविल नाफरमानी पर जो है उतरेंगे। जो हम खास तौर पर ये गंडापुर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो वाज़ेह तौर पे ऐलानात कर रहे हैं और उनकी और भी दीगर रहनुमा ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन आपस के अंदर कुछ इंतशार सा लग रहा है। क्या क्या देख रही हो गजाला इसमें आप? देखें, इंतशार तो वाज़े है और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, अब आवाम में भी है। और मुझे नहीं लगता कि देखें हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसकी कुछ वीक पॉइंट्स हैं। हम किसी को भी परफेक्शन में नहीं ला सकते कि ये बहुत ठीक कर रहे हैं, वो बहुत ठीक कर रहे हैं। हर एक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली पार्टी में वीक पॉइंट है, वो वाली में है। हर एक पार्टी का एक अपना मंशूर है और उसने कुछ अपनी ही रॉकेट साइंस बनाई तो है। गजाला, वीक पॉइंट की बात एक अलग है और जो परेशानियों की बात वो अलग है। हमारे मुल्क में इस टाइम वैसे ही हम इतनी यानी कि मईशत हमारी कितनी तबाही की दाने पर खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये सियासतदानों को समझ नहीं आती ये बात, फिर भी वो आपस में उलझे हुए हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं।
اچھا، سیاست دانوں کو جہاں تک سمجھ آنے کی بات ہے تو اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست دان تو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں نا، سمجھ آتی نہیں ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے. سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کچھ دہائیوں پہلے اگر آپ چلے جائیں تو پاکستان کی صورتحال بہت بہتر تھی. جی ہاں بالکل لیکن لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. زوال کی طرف بھی ہم اپنی حرکتوں سے اپنے ہاں کرتوتوں سے بالکل. جا رہے ہیں. اچھا، اس کی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک میں انالائز کر پائی ہوں نا، اس کی مین جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم پہ ورک نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی سسٹم پراپر ورک نہیں کرتا. وہ چاہے آپ انفراسٹرکچر میں چلے جائیں، چاہے ایجوکیشن میں چلے جائیں، چاہے آپ کے الیکٹرک میں چلے جائیں، چاہے آپ سوئی گیس میں چلے جائیں، ایکس وائی زیڈ کسی بھی قسم کا سسٹم ہے نا وہ ورک نہیں کر رہا صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن ہے. ظاہری بات ہے، ورک کیسے کرے گا؟ ایک چیز آپ کو دیے جا رہے ہیں 1 ارب روپے، اس کا آپ کا بجٹ آ گیا جی 1 ارب روپے، اور آپ اس میں 1 کروڑ کا بھی کام نہیں کرا رہے تو تو کس طریقے سے؟ اس پہ دیکھ بھال کوئی نہیں کر رہا نا، اس کو کوئی لک آفٹر ہی نہیں کر رہا، اس پہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے کراچی میں آپ کو ایسی کئی سڑکیں ملیں گی جو سالوں سے کھدی ہوئی ہیں، پل بن رہے ہیں. بھائی وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ کوئی تو لک آفٹر کرے جا کر، کوئی تو پوچھے نا. کیونکہ سسٹم سو رہا ہے نا، سسٹم ورک نہیں کرنا چاہتا. جب تک سسٹم ورک نہیں کرے گا، اور یہ ہمارے اعلیٰ حکام کے اوپر ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے. اور چاہے وہ وفاق کی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹس ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. جب اس سے جا کے پوچھو تو وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، اس سے جا کے پوچھو اس پہ ڈال دیتا ہے. اکثر یہی ہوتے دیکھا ہے ہم نے کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں جی یہ میرا کام نہیں ہے، وزیر بلدیات کا کام ہے. میں جب تو وزیر ایک بلدیات سے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں جی میرا نہیں ہے، تو میئر کراچی کا کام لیکن ہے. میں تو ایک تلخ جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو اچھا نہ لگے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ ساری جو پولیٹیکل جتنی پرسنالٹیز ہیں نا، ان سب کو نا ایک طرف کر دیا جائے، اور کچھ ینگ جنریشن میں سے نا کوئی ایسا لے کر آیا جائے جو لیڈ کر سکے، جس کا ویژن اچھا ہو، جس کے اندر سیلف رسپیکٹ ہو، کوئی ہے سیلف اسٹیم. تمہاری نظر میں غزالہ کوئی ہے ایسا نہیں، جو میں ان نوجوان جو اس کے نہیں. اندر جو ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے؟ فی الحال دیکھیں وہی بات ہے کہ ابھی اتنی ریسٹرکشنز ہیں ہر چیز پہ، بٹ اگر ویسے ویژنری دیکھا جائے تو خان صاحب ویژن میں ان سب سے پھر بھی بہتر تھے. خان صاحب لیکن بالکل بہتر تھے، لیکن انہوں نے جو کام کیا، جو ان کے لوگوں نے کام کر دیا، جو 9 مئی کا وقوعہ ہو گیا، جو اس کے بعد دیکھیں 24 اب یہ نومبر چیزیں جب ڈیٹیل میں ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں نا تو یہ بڑی خطرناک نکل آتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، خطرناک نکلتی تو ہیں. اس پہ ہم میرا بھی خیال آنیسٹلی بول سکتے ہیں اس بارے میں اتنا. لیکن یہ چیز ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کرنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نا آسان نہیں. بالکل غزالہ، ہم آن دا اسکرین ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کے وفاداروں میں ہمارا نام آتا ہے. ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ جو اختلاف ہے نا، دیکھیں خان صاحب کو کس لیول پہ ان سے اختلاف پولیٹیکل پارٹیز کا ہو چکا ہے، ہمارے اداروں کا ہو چکا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے. جی. اب ان کو اسپیس دیا جائے، مجھے نہیں لگتا یہ آسان ہے. دیکھیے اتنا آسان تو نہیں ہے، آسان اتنا نہیں ہے، آسان تو نہیں ہے یار، آسان کیونکہ نہیں ہے یہ. اب آپ اسپیس اس وقت دے رہے ہیں جب آپ بیڑا غرق ہو چکا ہے. ملک کا ستیہ ناش کر بالکل. دیا، پورا نظام درم برم کر دیا اس ملک کا. اس ٹائم ہم نے کچھ نہیں کہا، اب آپ اس کو اسپیس دے دیتے اب ہیں. دیکھیں نا یہ جو موروثی سیاست چلتی آ رہی ہے، اس کو کیا یہ بادشاہت ہے کوئی جو میرے بعد میرا بیٹا کرے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا کرے گا؟ واٹ از دس؟ اب یہ تو ٹھیک ہے، خان آپ کا صاحب ٹائم ختم، جائیں آپ. شاہ صاحب تو یہ بات بولتے تھے کہ آج تیری باری کل میری باری، یہ باریاں چل رہی ہیں. باریاں چل رہی ہیں نا، ایسے نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نئی سوچ نہیں سامنے آئے گی. مجھے نہیں لگتا سسٹم، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا اس کا جو مطلب سوچنے کا انداز ہے نا وہ بہت یونیک ہے. ان کو آتا ہے راستے نکالنا، وہ ایک کیونکہ وہ ڈیجیٹل جنریشن ہے، اس کے پاس ہر چیز کا سولوشن. غزالہ ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، پھر ہم غزالہ سے کچھ اور بات
لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان جتنے بھی قرآن بشمول اپوزیشن جماعتوں کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. اسرائیل نے کتنی قتل و غارت گری کر دی ہے، ہزاروں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا، کتنے گھر اجاڑ دیے. اچھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں، اپنی انا کے لیے بات کر رہے ہیں. اس معاملات کے لیے کوئی بھی نہیں بول رہا کہ ان کے خلاف کوئی تو آواز اٹھائے. اتنے بڑے بڑے مولوی، اتنے بڑے بڑے مولانا ہمارے پاس. یہ تو بہت کلیئر ہے کہ یہ کوئی ایسا فنڈا نہیں ہے جس پہ بات ہو نہیں سکتی، اور نہ بھی اتنا مشکل کام ہے جسے کیا نہیں جا سکتا ہے، چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ فلسطین. وہ اس لیے نہیں رہا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ دیکھیں، جب ہم نے اتنا بڑا ملک آزاد کرا دیا تو چھوٹا سا علاقہ ہے، مار دیں یا مر جائیں، مار دیں یا مر جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسرائیل اتنا اسرائیل چاروں طرف ہم بیٹھے ہیں. لیکن ہم مجبور اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر باتیں ہیں، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جسٹ اس طرح کی بات ہے کہ کسی کو یرغمال بنایا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارے ملک کا بھی وہی حال ہے. ایسا نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی جان چھڑانے کا طریقہ ہے، اوپر جا کے اس کا جواب دینا ہے آپ نے. آپ سب ہیں اس میں شامل، میں بھی ہوں، سب ہیں. اس لیے کہ ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کے قصوروار ہیں. ایسا نہیں ہو نہیں سکتا، ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے ملک میں ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے ملک سے ہی مار کا ہم نے بازار گرم کر رکھا ہے. ہم نے کون سا ایسا کام ہے جو ہم پاکستان میں نہیں کر رہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ بٹھائیں وہ یہی کہے گا، لیکن سسٹم پھر بھی ویسے کا ویسا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ وہی بات ہے نا کہ یہاں منافقت ہے. ہر بندہ صرف اپنے بینیفٹ کے لیے ہے، اس کا بینیفٹ جہاں ہے وہاں وہ، جہاں اس کا بینیفٹ نہیں ہے، آپ اور میں بھی کیوں نہ ہو، میں بہت زیادہ حقیقت آپ سے بیان کر رہی ہوں، بٹ ہمیں بھی کہیں جانا پڑتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جو رشوت کے بغیر نہیں ہو تو ہم بھی 2 منٹ سوچتے نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ لیں جی پیسہ، ہمارا پاسپورٹ جلدی بنا لیں، آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے ایکسٹرا فیس لے لیں. بھائی کیوں لے لیں، یہ ہم خود قصوروار ہیں. اور جہاں تک ایک سیاست کی بات، میں ایک جملہ یہاں پر اور یہ کہوں گی، بڑا میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ کھیل کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی شطرنج کی بازی یہاں چل رہی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ساری پولیٹیشین پارٹیز، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، سارے پولیٹیشینس جو ہیں ان کو ختم کریں، اداروں کو دے دیں، ملک کو چلاتے ہیں. جان چھوٹے، کیونکہ ایسا کھیل کھیل کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، ڈائیورٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا انتشار آپ نے پھیلایا ہوا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. کم از کم مدعا ختم، جان چھوٹ جائے گی. بڑی اچھی بات کری مولانا نے کہ آج کی جو ہمارے پروگرام ہے اس کا پورے پروگرام کو، اور تمام سسٹم جو ہے نا وہ اداروں کے حوالے کر دیا جائے. ادارے اس کو سیاستدانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. پروگرام کا میں اختتام کرتا ہوں. شکریہ غزالہ، آپ پروگرام میں آئیں.